آج کی گہری ڈائیو میں ہم نیپولین ہل کی کلاسک کتاب سوچیں اور امیر بنے پر نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ 2010 کا اسٹریٹجسٹ ایڈیشن ہے۔ ویسے اصل کتاب تو 1937 کی ہے، آج بھی بہت مؤثر ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ یہ 500 سے زیادہ کامیاب ترین لوگوں جیسے اینڈریو کارنیگی ان پر کی گئی 25 سالہ تحقیق کا نچوڑ ہے۔ 25 سال؟ جی ہاں، ہل کا مقصد وہ کہتے ہیں ناکامی کے شعور کو کامیابی کے شعور میں بدلنے کا فن سکھانا ہے۔ ٹھیک، اور آج ہم خاص طور پر کتاب کے شروع کے حصوں پر بات کریں گے، جو سوچ کی طاقت ہے اور وہ جسے شدید خواہش یا برننگ ڈیزائر کہتے ہیں اس پر۔ جی، وہ بنیاد ہے۔ تو کتاب کا مرکزی خیال آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ خیالات حقیقت ہے، تھاٹس آر تھنگس۔ خاص طور پر ہل کہتے ہیں جب وہ خیالات مقصد کی وضاحت، ثابت قدمی اور سب سے اہم ایک شدید جلا دینے والی خواہش کے ساتھ مل جائیں۔ شدید خواہش؟ ایڈون سی بارنس کی کہانی یاد آتی ہے اس سے؟ ہاں بالکل، وہ بہترین مثال ہے۔ اس کی بس ایک ہی دھن تھی، عظیم موجد تھامس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا ہے، صرف ملازم نہیں، پارٹنر۔ تو یہ صرف ایک یوں کہیں ہلکی سی خواہش نہیں تھی، ایک جنون تھا۔ اس کے پاس تو نہ پیسے تھے، نہ کوئی جان پہچان، کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ مال گاڑی میں چھپ کر سفر کر کے ایڈیسن تک پہنچا۔ کمال ہے۔ ایڈیسن نے بھی، وہ کہتے ہیں، اس کی شکل و صورت میں کچھ خاص نہیں دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو عزم تھا نا، اس نے ایڈیسن کو موقع دینے پر مجبور کر دیا۔ اور بارنز نے کئی مہینوں تک معمولی کام کیا، لیکن وہ اپنی خواہش پر ڈٹا رہا، انتظار کرتا رہا موقع کا۔ جی، اور پھر موقع آیا، ایڈیسن کی نئی ڈکٹیٹنگ مشین ایڈی فون کی شکل میں۔ دوسرے سیلزمین اسے بیچنے سے ہچکچا رہے تھے۔ اچھا، کیوں؟ شاید نئی چیز تھی، مشکل لگ رہی ہوگی، لیکن بارنز نے اسے ایک چیلنج سمجھا، اپنا موقع دیکھا۔ اور وہ کامیاب رہا؟ نہ صرف کامیاب رہا، بلکہ اتنا کامیاب کہ ایڈیسن نے اسے اپنا شراکت دار بنا لیا۔ ہل کہتے ہیں کہ اس نے اپنی کامیابی کے لیے تمام پل جلا دیے تھے، کوئی واپسی کا راستہ نہیں رکھا تھا۔ واہ، یعنی بس آگے ہی جانا تھا۔ جیتو یا مرو والی کیفیت۔ اس کے بالکل الٹ کہانی ہے آر یو ڈاربی کے چاچا کی، وہ سونے کی کان۔ ہاں، وہ 3 فٹ سونے سے دوری والی کہانی۔ انہوں نے کھدائی کی، کچھ نہ ملا تو ہمت ہار گئے اور کان بیچ دی۔ بعد میں پتا چلا کہ جہاں انہوں نے کھدائی چھوڑی تھی اس سے صرف 3 فٹ نیچے سونا تھا، لاکھوں کا سونا۔ بالکل، عارضی شکست کو مستقل سمجھ بیٹھے، لیکن ڈاربی نے اس تجربے سے بہت بڑا سبق سیکھا۔ کیا سبق؟ کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بعد میں جب وہ لائف انشورنس بیچنے لگے تو جب بھی کوئی گاہک نہیں کہتا تھا، انہیں وہ 3 فٹ سونا یاد آ جاتا تھا۔ اچھا۔ وہ کوشش کرتے رہتے تھے اور آخر کار وہ امریکہ کے چند ٹاپ انشورنس سیلز مین میں سے ایک بن گئے۔ ہلکا نقطہ یہ ہے کہ ناکامی اکثر کامیابی کے بہت قریب آ کر دھوکہ دیتی ہے۔ یہ بات تو ہے، لیکن کیا یہ صرف ثابت قدمی ہے یا قسمت کا بھی کوئی کھیل ہے جسے شاید ہل نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے۔ ہل دراصل قسمت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ ذہنی رویے، یقین اور ثابت قدمی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ صحیح ذہنیت خود مواقع کو کھینچتی ہے جو دوسروں کو شاید قسمت لگے۔ ڈاربی کی کامیابی ان کے مطابق قسمت نہیں تھی، بلکہ اس کے سیکھے ہوئے سبق کا، اس کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھی۔ ثابت قدمی کی ایک اور مثال وہ بچی والی کہانی بھی ہے نا، ڈاربی کی بچپن کی؟ جی، وہ چھوٹی بچی جو 50 سینٹ لینے اپنے غصے والے چاچا کے پاس پہنچ گئی۔ چاچا نے بار بار منع کیا، ڈانٹا بھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہیں کھڑی رہی، آخر میں چیخ کر اپنی ضرورت بتائی، اور چاچا کو ہار ماننی پڑی۔ ہل کے لیے یہ بچگانہ ضد نہیں تھی، یہ ایک مقصد پر ڈٹے رہنے کی مثال تھی، چاہے سامنے کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو۔ ٹھیک، کتاب میں خواہش کو دولت میں بدلنے کے 6 عملی اقدامات بھی بتائے گئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی، وہ 6 نکات یہ ہیں۔ پہلا، آپ کو کتنی دولت چاہیے، بالکل صحیح رقم ذہن میں طے کریں۔ دوسرا، اس رقم کے بدلے آپ کیا دینے کو تیار ہیں، کچھ مفت نہیں ملتا۔ صحیح۔ تیسرا، ایک حتمی تاریخ مقرر کریں کہ کب تک یہ رقم حاصل کرنی ہے۔ چوتھا، ایک واضح منصوبہ بنائیں کہ کیسے حاصل کریں گے اور فوراً اس پر عمل شروع کر دیں، چاہے آپ تیار ہوں یا نہیں۔ فوراً عمل۔ پانچواں، یہ سب کچھ لکھ لیں،
रकम, तारीख, बदला क्या देंगे और पूरा मंसूबा। और छठा, इस लिखे हुए बयान को रोजाना 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले बुलंद आवाज से पढ़ें। और पढ़ते हुए ये यकीन करें, ये महसूस करें कि आप पहले ही उस दौलत के मालिक हैं। ये छठा नुक्ता दिलचस्प है। ये यकीन करना कि आप पहले ही मालिक हैं। ये सिर्फ ख्वाहिश की फहरिस्त नहीं, इसके पीछे कोई नफ्सियाती अमल है जो आपको मकसद तक ले जाएंगे। इसे वो मनी कॉन्शियसनेस या दौलत का शऊर कहते हैं। मनी कॉन्शियसनेस, दौलत का शऊर, ये कार्नेगी और एडिसन जैसे लोगों से मिले हुए उसूल हैं। जी हाँ, हल कहते हैं ये कार्नेगी से मिले और एडिसन ने भी उनकी तस्दीक की। किताब ख्वाब देखने वालों की भी बड़ी तारीफ करती है। कोलंबस, कोपरनिकस, हेनरी फोर्ड और उसका वो V8 इंजन। बिल्कुल, वो इंजन जिसे सब इंजीनियर्स नामुमकिन कहते थे, लेकिन फोर्ड अड़ा रहा कि बनाना है और बन गया। राइट ब्रदर्स, मार्कोनी, इन सब ने बड़े ख्वाब देखे और उन्हें हकीकत बनाया, शदीद मुखालफत के बावजूद। हाँ, और हल कहते हैं कि उनकी नाकामी अक्सर कामयाबी का जीना बनी। और फिर नेपोलियन हिल की अपनी जाती कहानी है, उनके बेटे ब्लेयर की, जो बगैर कानों के पैदा हुआ था। जी, ये बहुत ही मुतासिर कुन कहानी है। डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि ये बच्चा न कभी सुनेगा न बोलेगा, बहरा और गूंगा होगा। लेकिन हिल ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने तहिया कर लिया कि उनका बेटा सुनेगा। उन्होंने उसके जहन में सुनने की शदीद ख्वाहिश पैदा की। फिर उन्होंने दरियाफ्त किया कि बच्चा आवाज को हड्डियों के जरिए महसूस कर सकता है, जिसे बोन कंडक्शन कहते हैं। बोन कंडक्शन कैसे? जैसे फोनोग्राफ या विक्ट्रोला पर दांत रखकर मौसीकी महसूस करना। उन्होंने बेटे को मुसलसल यकीन दिलाया कि ये माजूरी नहीं, एक असासा है, और फिर बाद में एक इलेक्ट्रिकल हियरिंग एड की मदद से वो सुनने लगा। वो तकरीबन नॉर्मल सुनने के काबिल हो गया। ये ख्वाहिश, ईमान और साबित कदमी की एक जबरदस्त फतह थी। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। एक बाप का यकीन। ये वो तमाम अनासिर जमा करता है जिन पर हिल जोर देते हैं। तो इस गहरी डाइव से जो अहम बातें निकलती हैं वो ये हैं, ख्यालात में बड़ी ताकत है। एक वाज़ेह, शदीद ख्वाहिश कामयाबी का पहला कदम है, और साबित ख़त्मी, चाहे वक्ती तौर पर नाकामी नजर आ रही हो, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसा कि किताब में लिखा है, कामयाबी के लिए माजरत की जरूरत नहीं होती, नाकामी कोई बहाना कबूल नहीं करती। और ये भी कि हर नाकामी अपने साथ मसावी या उससे बड़ी कामयाबी का बीज लाती है। तो आज के लिए सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है, वो कौन सा मकसद है जिसके लिए आप इतनी शदीद ख्वाहिश, इतनी साबित कदमी पैदा कर सकते हैं कि तमाम रुकावटों के बावजूद उस पर डटे रहें। बिल्कुल वैसे ही जैसे बार्न्स ने एडिसन के साथ शराकत के लिए किया, या जैसे हिल ने अपने बेटे के लिए किया। वो कौन सी चीज है?